اسی لیے جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جناب میں سگریٹ پیتا ہوں تو اپنے لیے پیتا ہوں نا، اپنے پیسوں سے پیتا ہوں، وہ بے شک اپنے لیے پیتا ہے، اپنی محنت کے پیسوں سے پیتا ہے، لیکن وہ جو خاندان اس کے اوپر منحصر تھا، جو ایک شخص نہیں بہت سارے لوگ تھے، اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی ہے، اس کی اولاد نہیں بھی ہے، تو پھر بھی اس کی اپنی ایک سیٹ آف ذمہ واریاں ہیں، بزرگوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، خاندان، اور سب سے بڑی بات معاشرے کے حوالے سے پھر وہ پوری نہیں کر رہا ہوتا، اور وہاں پہ معاشرہ کلیپس کرنا شروع ہوتا ہے۔ معاشرہ سارا یک لخت کلیپس نہیں کرتا، سٹیپ بائی سٹیپ، کہیں کوئی تھوڑا سا، کہیں کوئی سا، اور پھر کسی کی غم، کسی کی فکر کسی اور کے ساتھ، اور وہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تمباکو نوشی یہ صرف سگریٹ نہیں ہے، اس میں سگار بھی ہے، اس میں ہمارا پرانا حکا بھی ہے، اس میں نیا شیشہ بھی ہے، اس میں آج کل کا وہ ویپ بھی ہے، اس میں وہ نکوٹین گمز بھی ہیں۔ نکوٹین گم اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس نکوٹین کے خلاف ہیں کہ جناب یہ نکوٹین کے پیچز جو لگاتے ہو، اسٹیمولیشن تو ادھر سے بھی آ رہی ہے ہارٹ کو، تو ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آج کے زمانے میں ایک مناسب قسم کی، مہنگی والی نہیں، مناسب قسم کی ڈبی سگریٹ کی خریدنا تقریباً 150 سے 200 روپے روزانہ کا خرچہ ہے، یعنی کہ 6000 روپے ایک شخص ہر مہینے خرچ کرے گا تب وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو امیجن تو کرو کہ 6000 روپے میں کتنا پھل آ سکتا ہے، ایک یا دو بچوں کی تعلیم ہو سکتی ہے، کچھ بہت کتابیں آ سکتی ہیں، اور پھر وہ صرف 6000 روپے نہیں ہے سگریٹ کے، اس کے بعد کبھی گلا خراب تو ڈاکٹر کے پاس، کبھی بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں تو منہ میں گولیاں ڈال رہے ہیں تاکہ بو نہ آئے، اور پھر کسی کے کپڑوں کے اوپر ایش گر رہی ہے تو کپڑے تبدیل ایکسٹرا کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارے ایک اننیسیسری خرچے، اور پھر ڈاکٹروں کا خرچہ سب سے بڑی مسئلہ، تو وہ سارے خرچے آتے ہیں ساتھ۔ تو اسی لیے یہ جو 6000 روپے ماہانہ ہے، یہ سال کا 72,000 روپے ہے، اور 10 سال کے اندر یہ 7-8 لاکھ روپے ہے، تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ اچھے خاصا ایک خرچہ ہے۔ میں کوئی اس بحث میں نہیں ہوں کہ جناب یہ آپ کو شاید ایک اینٹی ٹبیکو کیمپین سنائی دیتی ہوگی، بے شک ہو، مجھے اپنا معاشرہ صحت مند چاہیے، مجھے اپنے لوگ ویسے چاہیے جو کہ ٹکا ٹک محنت کے ساتھ اپنے خاندانوں کو پال رہے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو کھانسی کے ساتھ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بیٹھے ہوئے ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام فہم یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ مجھے شوگر محسوس ہو جاتی ہے، اور پھر شوگر تب محسوس ہوتی ہے جس دن وہ 400 پہ ہوتی ہے، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتی، جب بے ہوشی آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر دو ایسی چیزیں ہیں، یہ بالکل سانپ کی طرح ہے، آہستہ آہستہ کریپ اپ کرتی ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتی، اور جس طرح سانپ جب ڈستا ہے نا تو درد ہوتی ہے، اور پھر اس کا زہر آپ کے جسم میں پھیلتا ہے اور آپ کو مارتا ہے، یہ بھی دونوں اسی طرح سے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے لیے تکلیفیں پیدا کرتی ہیں۔ جسم کے ہر حصے میں خون اور شریانیں ہیں، انہوں نے جسم کے ہر حصے کو اثر کرنا ہے، چاہے وہ دماغ میں فالج ہو، چاہے وہ آنکھ کی بنائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دل کی تکلیف ہو، خدا نہ کرے کسی کو گردوں کی پرابلم ہو، ٹانگوں کی دردیں ہوں، مردانہ کمزوریاں ہوں، زنانہ پرابلمز ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے بہا اسی شکل میں آتی ہیں۔ دل کے حوالے سے ایک اور چیز جس کی بہت مشہوری ہے، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں یس اور نو کے بارے میں کی جاتی ہیں، وہ کولیسٹرول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ بھئی کولیسٹرول کس طرح سے آپ کی ہے۔ کولیسٹرول خون کی چربی وہ جسم میں خود بھی بنتی ہے، اور اس کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت ساری تحقیقیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں چیک کیا گیا، اور یہ نظر آتا ہے کہ جناب کولیسٹرول کا ہونا ایک خاص حد سے زیادہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ میں ڈیفینیٹ نقصان ہے۔ اب دوائی کے بارے میں بات کی جائے یا اس کے بارے میں کی جائے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کولیسٹرول کو درست کرنا ہے۔ تو کولیسٹرول کو درست کیسے کرنا ہے؟ کولیسٹرول کو درست کرنا ہے خوراک کی درستگی کے ساتھ، کولیسٹرول کو درست کرنا ہے ورزش کے ساتھ۔ اگر آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہوگا۔ اگر آپ خوراک کا دھیان رکھیں گے، پراپر خوراک کھائیں گے اور اس طرح سے
جو کڑھائی گوشت کی جو بات ہوئی تھی، اگر اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے یا مغز کو پورے نہیں کھائیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچے رہیں گے. لیکن جب آپ وہ چیزیں کرنے سے باز نہیں آتے، ورزش آپ نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے لیے کولیسٹرول کی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے انفارچونیٹلی آپ کو وہ چیز کھانی پڑتی ہے جس کو دوائی کہتے ہیں، جس سے ہر دوائی کے اپنے کو سیٹ آف سائڈ افیکٹس ہیں. پھر آپ کو وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں. سب سے بڑا ہر دوائی کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اس کا مہنگا پن ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو دوائی خدا کی بہت مہنگی ہو گئی، علاج بہت مہنگے ہو گئے. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ورزش کر لو، اپنی خوراک کا درستگی کر لو. جب بات ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے، تو ایک چیز بالکل سیدھی سی ہے کہ آپ کس طرح سے کہو گے کہ اس شخص کو آپ ایک آنکھ میں دیکھ کے کہو گے کہ یار یہ شخص ٹھیک ہے. آپ اس کی طرف دیکھیں، سائڈ سے دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا سینہ آگے کہ پیٹ آگے. ریلیکس کنڈیشن میں اگر اس کا پیٹ آگے ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تھوڑی بہت گڑبڑ میں ہے، اور اگر اس کا سینہ آگے ہے تو چانسز ہیں کہ وہ شخص درستگی پہ ہے. سو سینہ آگے، پیٹ پیچھے، چاہے مرد چاہے عورت. یہ طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ کو چلنا ہے ایک نارمل حالات کے حوالے سے. باقی جہاں تک رہا تعلق کہ ہمیں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے شیئرنگ چاہیے. اپنا جو خیالات ہوتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں، ہم وینٹ نہیں کرتے، اپنے اندر رکھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ بھی چیزیں پیدا ہوتی ہے. اور جو ہمارے ہاں جو سب سے پہلے ایک خوبصورت چیز تھی جو ہماری میرے خیال میں ہزاروں بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھا ہوا تھا نا، وہ شام کے وقت خاندان مل کے بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ان کی خیریت پوچھی جاتی تھی. آج بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈز لسٹ، آج کل یہ جو فیس بک اور اس طرح کی چیزیں، میری فرینڈ لسٹ میں 1,00,000 بندہ ہے، میرے اتنے فالوورز ہیں. لیکن وہ بات تو بنتی نہیں ہے نا. بات تو صرف تب بنتی ہے کہ اگر ہم لوگ آپس میں بیٹھے. پرانے وقتوں میں شام کے وقت بزرگ بچے ایک دوسرے کو کتابیں پڑھاتے تھے، سناتے تھے، جس سے ان کا علم میں اضافہ ہوتا تھا. اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہمیں یہ سب کچھ واپس لانا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحت یاب کرنا ہے. جس وقت یہ ورلڈ ہارٹ ڈے کا کام شروع ہوا تھا تو اس وقت یہ خواہش کی گئی تھی کہ 2025 تک پہنچتے تک ہم لوگ دنیا میں دل کی تکلیفوں کو 25% کم کرنے میں کامیاب ہوں گے. وہ 25% تو ظاہر ہے کم اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن شاید ٹوٹل پاپولیشن بیس کے اسٹیٹسٹکس میں دیکھیں گے تو شاید ہم کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ اس وقت ایک چیز ذرا غور سے تو دیکھیں کہ ماشاءاللہ ندیم بھائی نے جا کے ایک گولڈ میڈل لے کے آئے اور اس کو پورا ملک کتنا سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور باقی بہت سارے ممالک میں بہت سارے لوگوں نے گولڈ میڈل جیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی دھومیں نہیں ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں گولڈ میڈل کا آنا ایک معمول کی چیز ہے. ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے گولڈ میڈل آنا. ہمارے لیے بڑی تھی کیونکہ ہمارے ہاں 30 سال کے بعد آیا تھا گولڈ میڈل. اور پہلے بھی کوئی اتنے ڈھیر نہیں آتے رہے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا، اور وہ بھی کوئی کسی گیم میں کوئی میڈل آ گیا چھوٹا موٹا، کوئی اور آ گیا. آپ ذرا اپنے اسکولوں کے اندر پلینگ فیلڈز تو دیکھیں. یہ جو امیر زادوں کے غضب کے اسکول ہیں، بیکن ہاؤس، لاہور گرامر، ان سارے اسکولوں کے ساتھ مجھے پلینگ فیلڈز تو دکھائیں. جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پلینگ فیلڈز، وہ کوئی نہیں ہے جو ایک ایجوکیشن بورڈز جو کہتے ہیں کہ اتنے ہونے چاہیے. نہ ان کے پاس ہے نہ دوسروں کے پاس ہے. پرانے وقتوں میں آپ پرانے اسکولوں کو دیکھیں، سینٹرل ماڈل وغیرہ کو، ان کے پاس ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ بیچارے آج کل دوسرے حالات میں خراب ہو گئے. جب بچہ کھیلے گا ہی نہیں تو وہ صحت کہاں سے ڈھونڈے گا؟